میں یہ عرض کر دوں کہ میں اپنی جانب سے اور اس محفل قرآنی کے تمام اراکین کی جانب سے حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور نہایت ادب کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ حضرت والا نے یہ موقع فراہم فرمایا اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم سب نے مل کر محفل قرآنی کا انعقاد کیا۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت ناظم صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ کے سائے کو اللہ تعالیٰ خوب درازگی عطا فرمائے۔ یہ جو مسابقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی تاریخ پر روشنی ڈال دوں۔ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم اپنی بہت مصروفیات کو قربان فرما کر انہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت کا بھی سفر ہے، تشریف لے جائیں گے۔ ہمارے آج کے اور اس مسابقے کے کنوینر جناب قاری خورشید عالم صاحب، انہوں نے آ کر اپنے درد کا اظہار کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اپنے والد صاحب کی یاد میں ہم ایک قرآن پاک پر ایک چھوٹا سا مسابقہ منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حضرت سابق ناظم ہم سب کے مرشد و مربی حضرت مولانا سید محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا حضرت مولانا سید محمد واضح رشید صاحب نور اللہ مرقدہ جو اس وقت کے معتمد تعلیم تھے، حضرت نے فرمایا کہ واضح کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ وہ اس کا انتظام کریں گے۔ انہوں نے اس وقت کے معتمد تعلیم حضرت مولانا سید محمد واضح رشید صاحب ندوی حسنی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے بڑی مسرت کے اظہار فرمایا اور مجھے بلایا اور مجھے بلا کر یہ ذمہ داری دی، بھائی ریاض میاں ان کی یہ خواہش ہے، ان کا قلبی یہ احساس ہے کہ اپنے والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک مسابقے کا انعقاد کرے۔ تو میں نے بیٹھ کر قاری خورشید صاحب کے ساتھ میں یہ سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ آج یہ 11واں مسابقہ ہو رہا ہے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ ہمارے بچوں کے یہ ہوا، جو بچے خود بتلاتے ہیں کہ اس مسابقے کی جو ہم تیاری کرتے ہیں قرآن پاک کے حفظ کی، اس سے ہمیں رمضان میں تیاری آسان ہو جاتی ہے، تیاری کرنا نہیں پڑتی ہے، ہمارا رمضان آتا ہے اور اسی تیاری کے پیش نظر ہم قرآن پاک سنا لیتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس وقت کی بہت تنگ دامنی ہے، میں تفصیل سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نہایت ادب کے ساتھ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں التماس اور درخواست کرتا ہوں اس مسابقے پر اپنے تاثرات اور اپنی نصیحتوں سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اکرام، قراء اور حفاظ اور عزیز طلبہ، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اس مسابقے کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، تمام حصہ لینے والوں کو کہ یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ قرآن مجید حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان تمام چیزوں میں مقدس ترین جو چیز ہے جس کی براہ راست نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور نسبت ایسی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات سب قدیم ہیں۔ تو تنہا یہ کلام الہی اس دنیا میں ایک ایسی چیز ہے
جو لم یزل لم یزال ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ نے کلام پاک کو آسمان دنیا پر تو بعد میں اتارا، اور لوح محفوظ میں نہ جانے کب سے ہے وہ، اور اس کی صفت کے طور پر تو ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ اس کا مظہر جو ہمیں نظر آتا ہے کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور میں جیسے ہی داخل ہوا مجھے احساس ہوا کہ اس کی ایک نورانیت ہے قرآن مجید کی۔ الفاظ کے اندر اللہ نے جو ایک طاقت رکھی ہے، کیا طاقت ہوگی کرنٹ میں؟ جو طاقت اللہ نے اپنے کلام پاک کے الفاظ میں رکھی ہے، اور حقیقت تک کوئی پہنچ جائے تو پھر دنیا کے سارے خزانے اس کے قدموں کے نیچے۔ تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ یہاں سن رہے ہیں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، بہتر سے بہتر طریقے پر الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید سے اشتغال کسی بھی نوعیت کا ہو، برکت ہی برکت ہے اس میں، اور یہ حقوق قرآن میں شامل ہے۔ اس کی عظمت، سب سے بڑھ کر اس پر ایمان و یقین کہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کی عظمت، اور پھر اس کی تلاوت۔ اور یہ تلاوت چاہے قرات کے انداز میں ہو، حدر کے انداز میں ہو، اور آدمی کچھ ٹھہر کے پڑھے یا تیز پڑھے، تجوید کا لحاظ کر کے پڑھے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، یہ ایک ہم اس کو فن سمجھتے ہیں، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کو سنت کے مطابق پڑھنا یہ تجوید ہے، اس کی قدر پیدا ہو۔ ایک تو قرآن کا پڑھنا اور پھر سنت کے مطابق پڑھنا کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے آدمی کی ترقی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں بیٹھیں، استحضار کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ نے ایک نورانی مجلس کا انتظام فرمایا، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور میں نے تو ایک ہی دو بچوں کا قرآن مجید سنا، اور انتہائی مجھے مسرت ہے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بچے پڑھتے ہیں، اور یقیناً پہلے جن بچوں نے پڑھا ہوگا اچھا پڑھنے والے اس سے بہتر پڑھنے والے بھی ہوں گے، اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دو بچوں نے پڑھا، اس سے دل خوش ہوا کہ الحمدللہ اچھے قراء ہیں یہاں، قرآن مجید کا ایک ذوق الحمدللہ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے اساتذہ کو جو قراءت سے متعلق ہیں، حفظ سے متعلق ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے حافظ قاری خورشید عالم صاحب جنہوں نے الحمدللہ یہ ایک روشنی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے ایک ذوق پیدا ہو بچوں میں قرآن مجید کو یاد کرنے کا بھی، اور بہتر طریقے پر اس کو پڑھنے کا بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے، جتنا بھی اس میں آدمی وقت لگائے اور جتنا وقت تلاوت میں صرف کرے، اللہ نے کتنا انعام کیا کہ ایک ایک حرف پر اللہ نے 10 نیکیوں کا تو واجبی وعدہ فرمایا، باقی 10 سے آگے کتنا ہوگا اس کا کوئی حساب نہیں، اللہ بے حساب دیتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے، اور پڑھنے کے انداز سے ہے، اور اس پر اپنی محنت صرف کرنے سے ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، دکھانے کے لیے کرے تو اللہ کہتا ہے جس کو دکھا رہے تو اسی سے لے لو، لیکن اللہ کے لیے جب یہ عمل ہوتا ہے تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس پر اتنا دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ہم اپنی نیکیوں کو بہت کچھ ضائع کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنی بدنیتی یا بے نیتی سے بہت سے کام کرتے ہیں، نیت ہی نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ استحضار نیت کے ساتھ بیٹھیں، یہ خالص عبادت ہے۔ یہ قرآن مجید کا سننا اور سنانا، جس طرح پڑھنا عبادت ہے اسی طرح سننا عبادت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تم سے سننا چاہتا ہوں، تم سناؤ۔ کہا اللہ کے نبی آپ پر نازل ہوا، فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں تم سے سنوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ نے سنا قرآن مجید، اور حال یہ ہوا انہوں نے جب آنکھ کہتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو یہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ اور بعض ہمارے بڑوں نے بات کہی اور سمجھ میں آتی ہے بات کہ بعض مرتبہ سننے سے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو ہمارے حضرات علماء قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہم لوگ تو بہت نااہل قسم کے لوگ ہیں، لیکن کچھ تجربہ ٹوٹا پھوٹا جو ہمیں بھی ہوا، ہم نے دیکھا حرم میں تراویح ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے،
کہیں بہت اچھا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، صاف لگتا ہے جیسے بعض جگہ پر مفاہیم کا القاء ہو رہا ہے۔ یہ برکت ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ یہاں پڑھنے کا جاری ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، استحضار نیت کے ساتھ بیٹھیے اور یہ سمجھیے کہ ایک بقائے نور ہے، یہ روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ظاہری روشنی ہے، اللہ آپ کے دل کو روشن کر رہا ہے، اللہ اس روشنی سے آپ کو نہ جانے کہاں تک پہنچائے گا۔ لیکن یہ سب اس وقت ہے کہ جب ہم ذرا سا خیال کریں، اس کا کنیکشن نہ ہو، کیسے ہی تار آ جائے اور کیسے ہی اعلیٰ قسم کی مرکری لگا دیجئے، لیکن کنیکشن نہ ہو تو مرکری نہیں روشن ہو۔ تار اپنی جگہ پر، کرنٹ اپنی جگہ پر اور مرکری اپنی جگہ پر، سب پڑھا جا رہا ہے اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے دلوں کا تار اگر جڑ جائے قرآن مجید سے، پھر آپ دیکھیے کہ دل کیسا روشن ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں، چونکہ مجھے فوراً جانا ہے، میں ورنہ جی تو چاہا تھا کہ بس یہیں بیٹھ جاؤں میں اور سنتا رہوں۔ واقعتاً ایسا لطف آ رہا ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اس سے بڑی کیا چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والوں کو جزا دے۔ ہمارے حافظ جمیل صاحب جن کے نام پر یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ ان کے لیے اس کو راحت کا ذریعہ بنائے، ان کی قبر کے روشن ہونے کا اور مزید روشن ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ان تمام حفاظ کرام کو جنہوں نے سلسلہ شروع کیا، ہمارے حافظ اقبال صاحب سب سے پہلے آئے، اور پھر حافظ حشمت اللہ صاحب جن کو ہم نے خوب دیکھا، بڑے عجیب قرآن مجید پڑھتے تھے، یہ سارے حضرات، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔